بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومن کو لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مال و مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمانوں سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ان مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہر کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی اور مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے، بندے کے ذمہ صرف اسباب اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا،
اللہ پاک کافی بہترین کار ساز ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی کہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ ہی کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کے پوپل کی شکل کس نے بنائی، پھر وہ آنے والی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنی۔ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو یوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری بیاہ ہوتی ہے، اس میں ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی ہوا کی ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ یہ دونوں نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری ایک نالی سانس کی ہوتی ہے، اور جو سانس کی ہوتی ہے ایک نالی ہوا کی ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ یہ دونوں نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے کے کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤ یا موت کا باعث بنا دو۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جاتا ہے؟ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہے۔ شروع کر رہے ہیں کھانا، کھا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے کب کہا تھا آپ جھوٹ و فریب، مکر و فریب جا کر کرو؟ ایک شخص نے بڑی عالی شان ولزل بلوائی اور اس پر لکھا ھذا بالفضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، اور ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا بالفضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے
ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہلے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے صحیح یا غلط۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، کر لو دنیا میں جیسا کرنا ویسے بھرنا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے پاس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے۔ ایک دن آئے گا میرے پاس، جب آؤ گے تب میں فیصلہ کروں گا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دل کا حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے اور کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔